بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قصد سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم میری مالی مدد کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ ہاں، تم ہی اپنے اس تحفے سے خوش ہوتے رہو گے۔ تم ان کے پاس واپس جاؤ، ہم نے ان پر ایسا لشکر بھیجا ہے جس کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا۔ ہم ان کو وہاں سے باعزت کر کے نکال دیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو قلب اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے، ملکہ کا تخت میرے پاس حاضر کر دے۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں اس کو لاتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور مجھے اس پر قدرت ہے اور میں امانت دار ہوں۔ ایک شخص جن کو کتاب کے الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے دیکھا تو کہا کہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا نا شکری، اور جو شکر کرتے ہیں وہ اپنی ہی نفع کے لیے کرتے ہیں، اور وہ ناشکری کرتے ہیں تو میرے پروردگار بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا، ملکہ کے لیے اس کا تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ عقل رکھتی ہے یا نہیں، کیا وہ ان میں سے ہے جو عقل نہیں رکھتے؟ تو جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو تو اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں، اور وہ جو خدا کے سوا اور کسی اور کی پرستش کرتی تھی۔ سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی، اور ملکہ سے کہا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے فرش دیکھا تو اس سے پانی کا حوض خیال کیا تو اس نے کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے میرے رب، میں اپنے اوپر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تم اللہ سے اپنی بخشش نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بات ہے۔
صالح نے کہا تم پر نحوست اللہ ہی کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور اس سحر میں 9 ایسے آدمی تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے غور والوں پر سحاب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ تو دیکھو ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں۔ اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور ہم نے ان کو نجات دی جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بہائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے رہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بنا، صرف یہ کہا کہ لوط نے لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو، بڑے پاک بننا چاہتے ہیں۔